جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے۔ لیکن خاص طور پر حضرت انس بن مالک جوانی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب کوئی جوانی میں کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی فرائض واجبات اور سنن کے ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرتا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ نوافل کی کثرت نہیں کر پاتا، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، عبادت زیادہ نہیں کر پاتا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس نے جوانی میں جب میں نے طاقت دی تھی بہت کثرت کے ساتھ عبادت کی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے طاقت کم ہو گئی، کمزوری آ گئی، اس لیے اب یہ عبادت نہیں کر پا رہا ہے، اب فرائض و واجبات پر اکتفا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں، جب تک جسم میں طاقت تھی یہ کثرت سے عبادت کرتا تھا جوانی میں، اب بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے کم کر دیا ہے، مگر یاد رکھو مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اس کی بڑھاپے کی کمزوری مجبوری بنتی ہے اس کی کثرت عبادت میں، اس لیے اب اس کو جو یہ عبادت کر رہا ہے اتنا صلہ اور اجر نہ دیا جائے، بلکہ یہ جوانی میں جس کثرت کے ساتھ عبادت کرتا تھا اس کی بڑھاپے میں بھی جوانوں کی طرح عبادت لکھی جائے۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، اس سے پہلے کہ ہمارے بال سفید ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ہماری کمر جھک جائے، اس سے پہلے کہ ہمارا بڑھاپا ہم پر چھا جائے، آؤ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر لیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیسی خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ اکبر، عرش کے علاوہ جب کوئی سایہ نہ ہوگا محشر میں، اس وقت اللہ ان جوانوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر اپنی جوانی کو گزارتے تھے، اور آقا ان کو بھی عرش کا سایہ دے گا جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر تنہائی میں کرتے تھے، تو ان کی آنکھوں میں اللہ کی محبت کی وجہ سے آنسو آ جاتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے آج عبادت کا ذوق ہم سے نکل گیا ہے، عبادت کا شوق ہم سے نکل گیا ہے، محفلوں کے اندر آتے ہیں، آ کر کے بیٹھ کر کے سنتے ہیں اور سن کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کا جوان فکر مند ہے، آج کا جوان اس تصور میں ڈوبا ہے میں دولت مند کیسے بنوں گا، میں مالدار کیسے بنوں گا، میں ترقی کیسے کروں گا، میری بلڈنگ کیسے بنے گی، میرا بنگلہ کیسے بنے گا، میں قیمتی کاریں کیسے خریدوں گا، میں اسمارٹ موبائل کیسے حاصل کروں گا۔ اس کے چکر میں انسان اللہ کی عبادت کو بھول کر، بالخصوص نوجوان مسابقت کے اس دور میں، دوڑ بھاگ کے اس دور میں، آج کا نوجوان دنیا اور دنیا کے حصول کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آؤ میں ان جوانوں کو کہہ دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ارے دین وہ ہے، دین کی وجہ سے جب خدا مل جاتا ہے تو دین کی وجہ سے دنیا کی نعمتیں کیوں نہیں مل سکتی؟ دراصل آج ہم دنیا کی نعمتوں کے لیے اس لیے ترس رہے ہیں، دنیا کی نعمتوں کے لیے اس لیے بے چین اور بے قرار ہیں، ہمارے پاس دین موجود نہیں۔ جس کے پاس دین ہوگا، مکمل طور پہ دین ہوگا، دنیا کنیز بن کر اس کے پیچھے پیچھے آئے گی، دنیا اس کے پیچھے غلام بن کر کے آئے گی۔ کسی بہت بڑے صوفی بزرگ نے کہا تھا، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا تھا، دیکھو سورج کی مثال دین کی ہے اور سائے کی مثال دنیا کی ہے۔ انسان اگر سورج کی طرف رخ کر لے تو سایہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا نظر آئے گا، اور انسان اگر سورج کی طرف پیٹ کر دے اور سائے کی طرف رخ کر لے تو وہ سائے کے پیچھے بھاگے گا، لیکن سایہ کبھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اپنی حال یہی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دوسروں کو دولت کے نشے میں چور دیکھ کر کے، دولت حاصل کرنے کی تمنا میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، دنیا نہ کسی کو ملی ہے، نہ دنیا تمہیں مکمل طور پہ مل سکتی ہے۔ یہ بہت دھوکے باز ہے جسے دنیا کہتے ہیں۔ دنیا نے کسی کو فرعون بنا دیا، دنیا نے کسی کو حامان بنا دیا، دنیا کی محبت میں ڈوب کر کوئی بخت نصر ہو گیا، دنیا کی محبت میں ڈوب کر کوئی نمرود ہو گیا۔ مجھے بتاؤ دنیا نے کس سے وفا کی جو تم سے وفا کرے گی؟ یہ بوڑھی دنیا جو
کسی کے منہ لگانے کے قابل نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک دانہ بھی عطا نہیں فرماتا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔